فلسطین کا غزہ کا نقصان نہیں ہو رہا، نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. اور یہ آزمائش فلسطین پر نہیں ہے، یہ آزمائش ہم پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ فلسطین کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، فلسطین کی کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، فلسطین تو ہم جا نہیں سکتے، اور فلسطین میں کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں ہے. اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے اور وہاں ہم جا نہیں سکتے بیکاز وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے، اور یہ چیز اسپیشلی ہمارے پاسپورٹ پہ مینشن ہے، اور وہاں جانا ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تو پھر ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ضروری ہے. ہم ایک امید تو رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ رستے بھی کھولیں گے، انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی، فلسطین کی سپورٹ بھی کریں گے. نعوذ باللہ کچھ لوگ تو اس قدر بھی سوچتے ہیں کہ فلسطین آج اس مقام پر اپنی غلطیوں کی وجہ سے پہنچا ہے. کون مصیبت میں پڑنا چاہتا ہے؟ کون اپنے بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھانا چاہتا ہے؟ کون اپنی ماؤں بہنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا چاہتا ہے؟ میں حیران ہوں ان لوگوں کی سوچ پہ. ہم فلسطین کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کم سے کم ان پر تنقید تو نہ کریں. اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ آرمی، کہاں ہے وہ ادارے جو اس ملک کا 50% سے زیادہ کا بجٹ کنزیوم کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں فلسطین کے لیے؟ فلسطین کے بچے ہمیں پکار رہے ہیں، فلسطین اور غزہ کے مظلوم لوگ ہمیں پکار رہے ہیں. غزہ پورا کا پورا تباہ و برباد ہو چکا ہے. وہ بچے، وہ مائیں، وہ بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں، ان کے ہاسپٹل تک بھر چکے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. دعا وداؤٹ ایکشن از فیوٹائل. کیا فائدہ اس دعا کا جب کوئی ایکشن ہی نہیں ہے؟ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم سارا دن یا اللہ کرتے رہیں، کیا وہ چیز ہمیں ملے گی؟ ہرگز نہیں مل سکتی. جب تک ہم اس چیز کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے تب تک وہ چیز ہرگز نہیں ہمیں مل سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے اور وہاں جا کر دعا کی، ایکشن لیا انہوں نے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ایکشن بھی کسی کام کا نہیں ہے. یہ ہسٹری لکھی جائے گی. آنے والے دور میں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ وہ مسلمان ہے جو بچوں کو نہیں بچا سکے، یہ وہ مسلمان ہے جو اپنی ماؤں بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے بھائیوں کو بچا نہیں سکے. اور یہ آزمائش فلسطین پر نہیں ہے، یہ آزمائش ہم پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے. اور یہ ہم پر ہے کہ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں یا منافق بننا چاہتے ہیں. ہماری چپ اسرائیل کو طاقت دے رہی ہے. ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے الیکشن میں بیزی ہیں، اپنے کاروبار میں بیزی ہیں. ہمارے پاس تو فلسطین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے لیے. کل قیامت کے دن اگر ان بچوں نے، ان ماؤں بہنوں نے ہم سے پوچھ لیا کہ جب ہم مصیبت میں تھے تم نے ہمارے لیے کیا کیا، اور اس بات کا ہم نے جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے مسلمان بھائی پریشان تھے، مصیبت میں تھے، مر رہے تھے، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟
کہ ہم اپنے الیکشنز میں بزی تھے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا ان کے لیے. فلسطین کے پاس تو موقع ہے, وہ تو جنت میں جائیں گے. فلسطین کا غزہ کا نقصان نہیں ہو رہا, نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. اور اس نقصان کا ذمہ دار ہمارا میڈیا ہے جو گونگا بن کے بیٹھ گیا ہے, جن کی آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہے. دفع کرے اس میڈیا کو. ہم کیا کریں, ہم بھی تو سیلفش بن کے بیٹھ گئے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ آج کے اس دور میں سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے, اور یہ پاور ہر موبائل یوزر کے پاس ہے. ہر موبائل یوزر کے پاس اس کی ایکسس ہے. ہم کیا کر رہے ہیں فلسطین کے لیے؟ یہ ملینز فالوورز, یہ فین فالوئنگ کس کام کی ہے؟ کیا یہ ہم نے لوگوں کو اپنے ویلوگز دکھانے کے لیے رکھا ہے, اپنی فحاشی, اپنے ناچ گانا دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کب کریں گے اس کا صحیح استعمال؟ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہر سوشل میڈیا یوز کرنے والا میسیج ریکارڈ کرے اور پہنچائے فلسطین تک, فلسطین کے ان لوگوں تک, ان کی حوصلہ افزائی ہو, ان کو پتا ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے, ہماری مدد کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں. اور اسرائیل تک یہ میسج پہنچنا چاہیے. اسرائیل کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ فلسطین کے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے, اس کی سپورٹ کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں. خدا کے لیے چھوڑ دیں اب بزدلی, صلاح الدین ایوبی بنے, تاکہ کل کو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے تو ہم جواب دینے والے بنے کہ اللہ ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے, لیکن جہاں تک ہماری ایکسس تھی ہم نے ان کی سپورٹ کی.